سنتقلی حضرات علماء کرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آج ہم سب اپنے عظیم قائد، عظیم جرنیل، جبل استقامت، شہید ناموس صحابہ حضرت مولانا مسعود الرحمن عثمانی شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شہادت کو اور ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جس راستے پر، جس مشن پر ساری زندگی ہمارے قائد شہید چلتے رہے اور بالآخر جو دل کی تمنا تھی دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے جام شہادت نوش کرنا، وہ کامیابی کی منزل کو پا گئے۔ اللہ پاک ہمیں انہی کی طرح جرت، ہمت، استقامت کے ساتھ جب تک ہمارے جسم میں جان موجود ہے ہم عظمت صحابہ و اہل بیت کا پرچم بھی بلند رکھیں اور ان کے دفاع کے لیے وہی جدوجہد اسی عزم کے ساتھ جاری و ساری رکھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، وقت کم ہے، عشاء کی نماز ہم نے وقت پر ادا کرنی ہے۔ میں یہاں پر بہت سارے حضرات نے گفتگو کی، میں مولانا عطا الرحمن صاحب کی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنی بات کو مختصر وقت میں اختتام پذیر کروں گا کہ اس ملک میں ایک طبقہ اٹھا اور اس نے اسلام کے نبادے میں اسلام کی ان مقدس شخصیات کو جو اسلام کی اساس و بنیاد ہیں انہیں مٹانے کی، گرانے کی اور ان پر سے امت کا اعتراض اٹھانے کی ایک سازش ترتیب دی اور اس پلان پر کام کرنا شروع کیا تو اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے ایمان کو محفوظ رکھنے کے لیے، میرے اور آپ کے نظریات کو محفوظ رکھنے کے لیے، میرے اور آپ کی اولاد اور نسلوں کو محفوظ رکھنے کے لیے، اسلام کے دفاع اور بقا کے لیے اللہ رب العزت نے اس دھرتی سے ایک مرد قلندر امیر عظیمت حضرت مولانا حق نواز جھنگوی شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کو کھڑا کیا، جس نے اس طوفان کے سامنے، اس یلغار کے سامنے، اس جبر و استبداد کے سامنے، اس ظلمت کے سامنے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کھڑی کی، اس جماعت کی صورت میں، ان قیادت اور افراد کی صورت میں، ان کارکنان کی صورت میں جو اس وقت سے لے کر 1985 سے لے کر آج تک انہی خطوط پر چلتے ہوئے دفاع صحابہ کے کام کو بھی کر رہے ہیں اور مدح صحابہ کے علم کو بھی بلند کیے ہوئے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، دشمن نے ایک پلان ترتیب دیا کہ اس ملک میں اسلام کے نام پر صحابہ کو ختم کر کے صحابہ سے اینٹی اپنے کفر کو اسلام کا نام دے کر اس ملک میں وہ مسلط کرنا چاہتا تھا۔ حق نواز اس کی جماعت نے یہ ٹھان لی کہ ہم نے اس کے اس کفر کو اس ملک میں پلکنے نہیں دینا، وجود نہیں بننے دینا، اس کفر کو، اس کفر کی اس طاقت سے،
اس کفریہ عقائد سے مسلمانوں کے ایمان، عقیدے اور نظریے کو محفوظ رکھنا ہے۔ اس کشمکش میں دشمن نے اس طبقے کو جو صحابہ کی عظمت المدہ کے پرچم پر سر بلند کیے ہوئے تھا، جو اس میں قرآن کی راہ میں رکاوٹ تھا، جو اس میں کفر کی راہ میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن چکا تھا، اس قیادت اور کارکن کو وہ اپنے مشن کی رکاوٹ سمجھتے ہوئے گولیوں کی بوچھار کر ڈالے۔ 1985 سے لے کر آج علامہ مسعود الرحمن عثمانی شہید تک 10,000 سے زائد علماء کرام، کارکنان، ذمہ داران اور دیگر طبقات کے وہ لوگ جنہوں نے اس بات کا عزم کیا ہے کہ ہم اس دھرتی پر زندہ رہیں گے تو صحابہ کی محبت میں زندہ رہیں گے، ہم اگر جئیں گے تو صحابہ کا دفاع کر کے جئیں گے، اور اگر صحابہ کا دفاع نہ کر سکے تو صحابہ کی عصمت پر کٹ مریں گے۔ وہ ایک کے بعد ایک آتا چلا گیا، ایک کے بعد دوسرا آتا چلا گیا، ایک کے بعد دوسرا اس علم کو لے کر ہم ٹھوک کر دشمن کے سامنے کھڑا ہوتا ہوا نظر آیا۔ کہیں جنگی شہید نظر آئے، کہیں قاسمی شہید نظر آئے، کہیں فاروقی شہید نظر آئے، کہیں اعظم طارق شہید نظر آئے، کہیں عبدالغفور ندیم شہید نظر آئے، کہیں شعیب ندیم شہید نظر آئے، کہیں علامہ علی شیر حیدری شہید نظر آئے، کہیں پنڈی کے درے دیوار میں حبیب الرحمن صدیقی صحابہ کی عظمت کے دن کرتا ہوا نظر آیا۔ وہیں پر پھر علامہ مسعود الرحمن عثمانی جب دیکھا گیا کہ پنڈی کی اس درے دیوار کو انہوں نے تنہا کر ڈالا، عثمانی ایک یلغار بن کر کے، للکار بن کر کے، جلت بن کر کے، حمیت و غیرت بن کر کے، امی عائشہ کا حلالی بیٹا بن کر کے اس کفر کے سامنے آیا، اور پھر دنیا نے دیکھا ہے عثمانی نے کفر کو نابود چلے چلا دیے ہیں، اور اس کفر کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ تم نے یہ سمجھا شعیب چلا گیا، تم نے یہ سمجھا حبیب الرحمن صدیقی چلا گیا، تم نے یہ سمجھا چند نوجوان چلے گئے، اب صحابہ کی بات کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو عثمانی کے جنازے نے بتا دیا ہے کہ عثمانی نے صحابہ کی عظمت کا یوں پہنا دیا ہے کہ اپنے دن اور رات، صبح اور شام، ایک ایک لمحے کو صحابہ کی عزت، عظمت، ناموس، تقدس کی خاطر یوں قربان کیا ہے۔ اکیلا چلا تھا جنازے پہ، لاکھوں لوگ اس بات کا عزم کر رہے تھے ہم جئیں گے بھی صحابہ کے لیے، بنیں گے بھی صحابہ کے لیے۔ اللہ اکبر، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر۔ میرے دوستو بتاؤ، یہ کفر اور دجل جس نے ہم نماز کو راستے سے ہٹایا اور سمجھا کہ اب میں اپنی منزل کو پالوں گا، ہم نماز کے جلالوں نے 37 سال بعد بھی الحمدللہ اس کے خواب کو خاک میں ملا دیا ہے۔ چاند چلے تھے اسلام آباد کی دھرتی پہ، لاکھوں عثمانی شہید کے جنازے میں آ کر یہ اعلان کرتے ہوئے نظر آئے کہ ہمارا جینا بھی صحابہ کے لیے، ہمارا مرنا بھی۔ میرے دوستو، صحابہ کا دفاع دین کا دفاع ہے، صحابہ کا دفاع قرآن کا دفاع ہے، صحابہ کا دفاع ختم نبوت کا دفاع ہے، صحابہ کا دفاع اسلام کا دفاع ہے، صحابہ کا دفاع ناموس رسالت کا دفاع ہے، صحابہ کا دفاع رب کی توحید کا دفاع ہے، اور یہ میرے اور آپ کے اوپر قرض ہے، اور آپ اپنی جانیں لٹا کر کے اس قرض کو ادا کریں گے انشاءاللہ۔ کسی کے دل کو ہم کیوں پیدا ہوئے؟ دشمن یہ سمجھتا ہے کہ
کہ مولانا عثمانی کے چہرے پہ گولی مار کر ان کو شہید کر کے وہ ہمیں اپنے راستے سے ہٹا دے گا، یہ اس کی بھول ہے۔ حق نواز کے بعد اگر یہ قافلہ نہ رکا ہے، نہ جھکا ہے، نہ بکا ہے، نہ کمزور ہوا ہے، تو عثمانی شہید کے لہو میں اس قافلے کے وجود میں مزید قوت پیدا کرتی ہے، طاقت پیدا کرتی ہے۔ ہم انشاءاللہ اپنے خون کے آخری قطرے تک ماں عائشہ کے دوپٹے کا تحفظ کریں گے، ابو بکر صدیق کے صداقت کا تحفظ کریں گے، حضرت عمر کی عدالت کا تحفظ کریں گے، عثمان غنی کے حیا کا تحفظ کریں گے، علی المرتضیٰ کی شجاعت کا تحفظ کریں گے، سیدنا معاویہ کی سیاست و تدبر کا دفاع کریں گے، ان کے ایمان کا بھی دفاع کریں گے اور ان کے مشن کا بھی دفاع کریں گے، ان کی ذات کا بھی دفاع کریں گے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آج جس طریقے سے مولانا عبد الرحمن معاویہ نے مختصر وقت میں آپ کو یہ پیغام دیا ہے کہ ہم آج اگر اس مسجد کے حال میں 200 یا 400 بیٹھے ہیں، ہم انشاءاللہ اپنی یونٹ میں، افرادی قوت میں، صحابہ کے غلامی میں پرچم کو سر بلند کرنے کے لیے ٹیکسلا کے ایک بچے کو صحابہ کا غلام بنائے گا انشاءاللہ، ایک پورا صحابہ کے تقدس کا پرچم بلند کرے گا انشاءاللہ۔ عثمانی شہید کا خون سستا نہیں ہے، اس کو ہم بارگاہ جائیں کہیں لگے قانونی تقاضے جو چل رہے ہیں، ہم انشاءاللہ اس کے ذریعے سے بھی دشمن کا تعاقب جاری رکھیں گے، اس کے ذریعے سے دشمن کو انشاءاللہ پھانسی کے پھندے تک پہنچائیں گے، اور دشمن یہ بھی سن لے کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ان کو شہادتوں کے راستے پہ لگا کر وہ صحابہ پر حملہ آور آسانی کے ساتھ ہو جائے گا، تو تجھے پتہ چلنا چاہیے کہ 2 بار قبل یہ خون پارلیمنٹ سے اٹھا ہے، پارلیمنٹ میں یہ خون پہنچا ہے، وہاں پر یہ خون بولا ہے، اور مولانا ہمارا جنگی شہید ہے جو اس وقت میں خواب دیکھا تھا کہ میں وہ وقت اس پاکستان کی دھرتی پہ لاؤں گا کہ صحابہ دشمنوں کے خلاف سخت سے سخت قانون بنواؤں گا۔ علامہ عثمانی شہید نے اپنی زندگی میں پاکستان میں دونوں والے میں عوام کو بیدار کر کے اپنے جانے سے پہلے حق نواز کے اس خواب کو شنیدہ تعبیر کر کے دکھایا ہے، اور عثمانی کی یہ روحانی اولاد اتنی محنت کرے گی، اتنی محنت کرے گی، اس لچے کی محنت کرے گی کہ حق نواز کا وہ دوسرا خواب کہ پاکستان کی پارلیمنٹ سے صحابہ کے دشمن کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے، محنت کر کے جرأت کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے حق نواز کے اس خواب کو علامہ عثمانی کی روحانی اولاد سے پورا کر کے دکھائیے۔ شہدائے ناموس صحابہ زندہ باد، شہدائے ناموس صحابہ زندہ باد، سیران ناموس صحابہ زندہ باد، شہیدین ناموس صحابہ زندہ باد۔ تم ہمارے منہ پہ سینوں کے گولی اس لیے مارتے ہو کہ اس دل سے صحابہ کی محبت نکال دو، اس زبان سے صحابہ کی مدح کا جو پرچار ہو رہا ہے اس کو جب روک دو گے، اپنے خلاف کفر کے جو نعرے ہمارے خلاف چل رہے ہیں اس سے یہ بات باز آ جائے گی۔ رب کعبہ کی قسم، صدیق کو کافر کہنے والا کل بھی کافر تھا، آج بھی کافر ہے، صدیق کے دشمن ہمیشہ کافر رہے گا۔ اس کے کفر کا اعلان ہوگا کہ نہیں ہوگا انشاءاللہ، اس کے کفر کا اعلان ہوگا کہ رہے گا۔ صحابہ کو کافر کہنے والا مومن ہو سکتا نہیں ہے، ہم نے اپنا کل بھی لگایا تھا
اس زبان کے ہم تالے نہ چڑھا دیں، قانون کے ذریعے سے ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ہم تمہارے اس کفری عقائد کے ساتھ تمہارا تعاقب کرتے ہوئے تمہیں پاکستان میں اسمبلی سے کافر میں انتظام اڑا لیتے، اس وقت تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، میں آخری بات کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آج عثمانی شہید کا خون بھی بہہ رہا ہے، دوسرا بیٹا تیسرا بیٹا الحمدللہ اس بار ہم حیران کی تربیت کی ہے کہ لائن میں بیٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، اس بات کے مشن کے پہرےدار بن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، وفادار بن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، مختار بن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم بھی اپنی اولاد کو صحابہ کے دفاع کے لیے تیار رکھیں گے انشاءاللہ۔ ہم چلے جائیں، ہمارے بعد بھی ہماری آواز دنیا کی تل طاقت شیعہ کے کفر کا اعلان کرنے سے باز نہیں رکھ سکے گی، اور اس کے لیے آپ اپنی محنت کو جاری رکھیں۔ آپ کی یہ قیادت موجود ہے، اس قیادت کے دست و بازو بنیے، اور جس طرح مولانا عبدالرحمان صاحب نے اشارہ کیا کہ ہم اس قافلے میں ہر اس شخص کو خوش آمدید کہیں گے جو علامہ عثمانی اور حق نواز شہید کے درد کو لے کر کے اس قافلے میں آئے گا، اس کے لیے دروازے کھلے ہیں، لیکن وہ لوگ بھی جو کسی شرارت کے لیے اس جماعت میں آنے کی سازش کریں گے، وہ بھی سن جائیں، ان کو بھی پیغام دے دیں۔ اگر قدر نہ لے سکے اس جماعت میں تو آئندہ ان کے لیے جگہ ہی نہیں گئی۔ اس لیے ہم اپنا روح جماعتی لوگوں کو جو مخلص ہیں اور آج بھی اس مجمع میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان کو بڑی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم انہیں اپنا بھائی سمجھتے ہوئے ان کو ساتھ لے کر کے چلیں گے۔ جیسے عثمانی شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آج میں نے دیکھا ان کی شہادت پر ہر شخص کی آنکھیں اشک بہا تھا، ہر شخص کی جدائی پہ تڑپ رہا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ ہر شخص یہ سمجھتا تھا کہ عثمانی میرا ہے، ہر شخص یہ سمجھتا تھا ہم 100% کو حقیقت ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ ان کی عادات اور انصاف کا پورا اتر سکے، لیکن میں اپنے ہر ورکر حضر مدار سے میں یہ کہوں گا کہ انشاءاللہ آپ ہر دکھ اور درد میں عثمانی شہید کی طرح آپ کے شانہ بشانہ کھڑا رہوں گا، آپ کے ساتھ دن اور رات آپ کے ساتھ رہوں گا، اور عثمانی شہید کے اس مسلسل کو، اس محبت کے راستے کو جو وہ ہمارے بہن ہم اپنی جماعت کے لیے رونا عثمانی تھے، انشاءاللہ اس راستے کو جاری ساتھ رکھوں گا، اور اشرجاء اور کفار صحابہ کے دشمن کے لیے جو رسول کے نیام تھے، انشاءاللہ ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے صحابہ کے دشمن کافروں کے خلاف ننگی تلوار بن کر کے کام کریں گے۔ آپ بھی ساتھ رہیں گے انشاءاللہ، سارا ساتھ رہیں گے انشاءاللہ۔ ہم اس مشن کے سلسلے کو لے کر کے آگے چل رہے ہیں۔ ابھی میرے آپ کے لیے مولانا عبدالرحمان صاحب نے اعلان کیا کہ 21 تاریخ کو 21 جنوری کو ہم اپنے محبوب قائد کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے جو احتجاج کرنے جا رہے ہیں، اس احتجاج میں آپ میں سے کون آئے گا؟ سمجھیں گے انشاءاللہ، تشریف لائیے انشاءاللہ۔ ہم اپنے اس قائد کے اس احتجاج پر پھر دشمن کو ایک پیغام دیں گے، اور لوگوں کو پھر ایک پیغام دیں گے کہ ہم مایوس ہیں، ہم کم ہمت ہیں، ہم گھبرائے ہوئے نہیں ہیں، ہم اپنے قائد کے ساتھ ایک مرتبہ پھر تجدید عزم کرنے کے لیے 21 تاریخ دن 11 بجے پھر نہ پہنچے
گے اور وہاں پر پہنچ کر کے اپنے قائد کی شرغاب ملکان سے دشمن صحابہ کو پیغام دیں گے کہ جیسے اس راستے پہ میرا قائد چلا گیا انشاءاللہ ایک وقت آئے گا ہم بھی اسی کے پیچھے چلتے ہوئے صحابہ کی عزت پر قربان ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں اپنے قائد مرحوم شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کے نقش قدم پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہاں پر علماء کے حضرات نے یہاں پر مجھ سے یہ فرمایا ہے کہ آپ بھی مولانا عثمانی کی طرح ہمارے ساتھ دست بازو بنے۔ حضرت علامہ عثمانی شہید رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا اور آپ کے اس اکٹھ کا اور آپ کے اس جماعت کا مختلف جگہوں پر بڑی خوشی کے ساتھ ذکر کیا کرتے تھے۔ ہم بھی انشاءاللہ ان کے خادم ہیں، آپ کے دست بازو بھی بنیں گے اور انشاءاللہ مشن حق نواز کے لیے اور اسلام کے لیے دفاع اسلام کے لیے دفاع دین کے لیے آپ جہاں پر ہماری جماعت کو آواز دیں گے ہم انشاءاللہ لبیک کہتے ہوئے میدان میں حاضر ہوں گے۔ اور آپ سے بھی یہی امید ہے کہ جیسے آپ مولانا عثمانی شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کے شانہ بشانہ کھڑے تھے، اس جماعت کے ساتھ کھڑے تھے، آئندہ بھی آپ اس جماعت کے ساتھ اپنے دست شفقت رکھیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔